اگر تم کمائی نہ ہوئی تو یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں، مجھے بیوی بھی انچھوئی چاہیے۔ تم پاکیزہ ہو یا بد کردار؟ المیر نے دلہن بنی رامش کے سر پر آسمان گرایا۔ اور تمہاری پاک دامنی میرے ماں باپ بھی دیکھیں گے۔ المیر اس کے وجود سے کپڑے الگ کرنے لگا۔ رامش کا دل کانپنے لگا۔ یہ کیا جہالت ہے، مجھے طلاق دو، جاہل انسان۔ رامش اسے روکنے لگی۔ نکاح تو حلال کر لوں، یہ کہتے رات بھر درندگی دکھاتا رہا۔ المیر، ہماری شادی میں 1 ہفتہ باقی ہے، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، اب اتنے زیادہ پریشان مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر رامش ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی تھی جب المیر کی اسے کال آئی اور وہ اسے ملنے ریسٹورنٹ میں آ گئی اور بہت زیادہ پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر، کبھی کبھی مجھے بہت عجیب لگتا ہے، انسان اپنی زندگی کی بہت بڑی حقیقت دوسروں سے چھپاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی سے پہلے میں آپ سے کسی قسم کا اپنا راز چھپاؤں۔ میں اپنے بارے میں سب کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر رامش تھوڑی حیران ہوئیں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ دیکھیں ڈاکٹر رامش، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی سے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، رامش کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کنزا کھڑی ہوئی تھی، اس کے بچپن کی دوست۔ آج اتنے سالوں بعد کنزا کو اپنے سامنے دیکھ کر رامش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ واؤ کنزا، اتنے سالوں بعد، وہ بھی یوں اچانک۔ واہ بھئی، تم تو ڈاکٹر بن گئی۔ اسے ڈاکٹروں والے حلیے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے کنزا کی نگاہیں المیر کی طرف گئیں۔ اوہ، لگتا ہے تمہارے شوہر ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ کی طرح کنزا نے اسے چھیڑا۔ رامش، شوہر نہیں ہیں، لیکن بہت جلد ہونے والے ہیں۔ 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے۔ المیر، یہ میرے بچپن کی دوست، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں ملوں گی، ابھی فی الحال مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے کنزا وہاں سے چلی گئی، جبکہ المیر خونخوار نگاہوں سے ڈاکٹر رامش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ المیر، کیا ہوا ہے؟ آپ اچانک سے اتنے زیادہ غصے میں کیوں آ گئیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا المیر وہاں سے اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرا یوں بات کرنا آپ کو برا لگا؟ وہ المیر کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ مجھے کیوں برا لگنا ہے؟ تمہاری بچپن کی دوست ہے، جاؤ اسی کے پاس۔ اس کا رویہ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ المیر، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چابی اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ خود بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں رامش سے اسے نفرت سی محسوس ہونے لگی، غصہ آنے لگا۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، لیکن رامش محسوس کر رہی تھی کہ وہ شخص عجیب طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کرنے لگا ہے۔ اب کی بار رامش پریشان ہونے لگی، کیونکہ جس طرح وہ بیہیو کرتا تھا رامش خوف کھانے لگتی تھی۔ رات مہندی کے فنکشن کے بعد رامش اپنے کمرے میں آئی اور گلاب کے پھولوں کی جیولری اتار کر آئینے کے سامنے رکھنے لگی، جبکہ اس کے موبائل پر میسیجز آنے لگے۔ اف، یہ اتنی رات کو کس کے میسیجز آ رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے رامش نے جا کر موبائل اٹھایا تو سامنے ایک انجان نمبر
نمبر سے بہت زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ دیکھو رامش، تم نے کسی بھی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ماضی کی حقیقت کہ کیسے تعلقات میں رہ چکی ہو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں تو آرام سے شادی سے انکار کر دو اور میرا انتظار کرو، کیونکہ میں لوٹ آؤں گا اور سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ اگر تم نے دوسری شادی کی تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ میسج پڑھنے کے بعد ڈاکٹر رامش کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ جلدی سے اس نمبر کو بلاک کرتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اپنی پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ وہ کسی قسم کی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کی شادی تھی اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے نمبرز اسے ایک رات میں اتنے زیادہ میسیجز آ چکے تھے، جس میں ہر میسیج میں یہ لکھا گیا تھا کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، تم یہ شادی مت کرو، ورنہ تمہاری حقیقت میں سب کے سامنے لا دوں گا۔ جبکہ رامش پریشان ہو چکی تھی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان میسیجز کو پڑھ کر رامش کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس وقت وہ ان سب باتوں کو بھلا کر سکون کی نیند سونا چاہتی تھی۔ ہر چیز کو اتارنے کے بعد واپس سونے کے لیے آئی، لیکن سامنے ہی بیڈ پر ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے میں کون آیا جو یہ لفافہ رکھ کے گیا؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نے دیکھا تھا یہ لفافہ یہاں پر نہیں پڑا ہوا تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگی، کبھی اس لفافے میں سے نکلی ہوئی تصویروں کو دیکھتی اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتی۔ یہ تصاویر، وہ اپنی ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ غیر مرد کی باہوں میں تھی۔ یہ کس نے بنائی ہیں اور یہ یہاں پر کیسے پہنچیں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بیٹھ گئی، ان تصاویر کو پھاڑنے لگی۔ ضرور اس کی جان نکال دینی تھی اس کی فیملی والوں میں سے۔ اگر کوئی بھی دیکھ لیتا تو کسی نے اسے بخشنا نہیں تھا۔ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھے جا رہی تھی۔ کون یہ لا سکتا ہے اور یہ کون لے کے آیا ہے؟ ایک ایک تصویر کو پھاڑنے کے بعد کمرے کے درمیان رکھی اور انہیں جلانے لگی، کیونکہ وہ کسی قسم کا بھی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی ان تصاویر کے بارے میں۔ لیکن وہ جلانے کے بعد بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وہ نمبر بلاک کیا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اسے نہیں معلوم تھا اس نمبر سے کون اسے میسیجز کیے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس نمبر پہ کال ملائی۔ دیکھو میری جان من، تم نے میرے ساتھ بہت حسین لمحات گزارے ہیں اور ان لمحات کے بارے میں تمہارے ہونے والے شوہر کو بتا دوں گا۔ وہ کبھی بھی پھر یہ یقین نہیں کرے گا کہ تم ایک پاکیزہ پاک دامن لڑکی ہو۔ پھر وہ تم سے ثبوت مانگے گا کہ بتاؤ تم پاک دامن لڑکی ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ اس وجہ سے اچھا یہی ہوگا کہ آرام سے اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، دیکھو فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں جانتی تم کون ہو۔ وہ جان کر انجان بنتے ہوئے اس بات سے انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی۔ میری جان نہیں جانتی، مجھے پتہ ہے، سب کچھ جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ آرام سے شادی سے انکار کر دو۔ میں بالکل بھی شادی سے انکار نہیں کروں گی۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں شادی سے انکار کر دوں؟
زیادہ بچی بننے کی ضرورت نہیں، تم مجھے نہیں جانتی میں کون ہوں۔ تم نے دوبارہ سے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ایسی کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کال کٹ کر چکی تھی۔ بار بار اس شخص کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں، لیکن عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے المیر کو کال ملائی۔ نہ جانے کتنی دیر تک المیر کو کال کرتی رہی، حالانکہ المیر بہت پہلے اس کی کال پک کر لیتا تھا، لیکن آج اس کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد جب المیر نے اس کی کال پک نہیں کی تو وہ بے چین ہو گئی۔ موبائل کو سائڈ پہ پھینکتی ہوئی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے المیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو المیر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ اتنی رات کو تمہیں کون سی بات یاد آ گئی؟ کل ہم دونوں کی شادی ہے۔ جو بات کرنی ہے شادی کی رات مجھے بتا دینا۔ فی الحال میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اور کال کٹ کر دی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ المیر کو تو نہیں دکھا، کہیں اس نے المیر کو میری حقیقت تو نہیں بتا دی؟ یہ سوچتے ہوئے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، المیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کل رات والی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کچھ المیر کی باتیں، کچھ رانگ نمبر، ہر چیز نے اس کے دماغ کو گھما کے رکھ دیا۔ اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ ٹپ ٹپ آنسو سے اس کی ہتھیلیاں بھرنے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے المیر کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سا غصہ چھایا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی آ کر اس کا قتل کر دے گا۔ گھبراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی، اس کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رامش، کیسا محسوس کر رہی ہو مجھے دھوکہ دے کر، میری زندگی میں شامل ہو کر؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور تم دھوکے سے میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی؟ یہ تو محض تمہاری خوش فہمی تھی ڈاکٹر رامش۔ حقیقت تو مجھے تمہاری معلوم ہو چکی ہے، اور میں تم سے ثبوت بھی مانگوں گا کہ تم کتنی پاک دامن ہو۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے المیر، آپ کو جس نے جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں میری زندگی میں، نہ ہی پہلے کوئی مرد تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ پھر یہ بات مجھ سے نظریں ملا کے کہو جو کہہ رہی ہو کہ تمہاری زندگی میں پہلے کوئی مرد نہیں تھا۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ ایک مرد نہیں، بہت زیادہ مرد تھے جن کو تم نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہوا تھا، اپنے حسن کا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ بتاؤ نا، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب میں نے تمہاری حقیقت سنی تھی کہ تم کس قدر غلیظ اور گھٹیا بدکردار لڑکی ہو۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا، میں نے کبھی کسی مرد کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا۔ لیکن آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتی ہوئی بولی، محبت سے سمجھانے لگی۔ لیکن اس وقت رامش کو اگر کوئی چیز بے بس کر رہی تھی تو وہ المیر کے ساتھ محبت تھی جو وہ دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ اب اسے تکلیف دینے لگی، ورنہ اب تک المیر کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔
اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اپنی جاب کرتی تھی، ڈاکٹر تھی، اچھی خاصی سمجھدار لڑکی تھی، اپنے اوپر ایسے الزام برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھو میری جان، یہ الزام نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ تمہیں تھوڑی ہی دیر بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ اس کی باتیں سن کر رامش کا دماغ گھوم گیا۔ یہ اب کیسی فضول بکواس کر رہے ہیں؟ اب کی بار رامش کو غصہ آ گیا۔ سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا، اور ابھی تمہیں بالکل ایسے ہی کڑوا لگ رہا ہے نا۔ پریشان مت ہو، مجھے پتہ چل جائے گا۔ اگر تم سچی ہوئی تو بخش دوں گا، لیکن بخشنے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا۔ تم ڈاکٹر ہو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں پھر بھی بد کردار سمجھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اسے الگ کرنے لگا۔ المیر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، مجھ پہ مسلسل الزام لگائے جا رہے ہیں، اوپر سے میرے ساتھ آپ کو تعلق بھی قائم کرنا ہے۔ واہ، بہت اچھے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں کرنا ہے، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہو جس لڑکی کو میں بیاہ کر لے کے آیا ہوں، جس کی مجھے حقیقت معلوم ہوئی ہے، وہ کس قدر پاک دامن لڑکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ رامش کو اس کی انگلیاں اپنے کندھے میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے المیر، وہ المیر کو سمجھانے لگی۔ کوئی بات نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے جھک کر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا، اور اتنی شدت سے رکھے وہ جی جان سے کپ کپانے لگی، اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا لمس بڑھتا جا رہا تھا، اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلی دفعہ اسے کاٹے جانے کا احساس ہوا۔ المیر، آپ پاگل ہیں کیا؟ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ یہ کیسا بیہیو کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا نہیں کریں، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ ایسا ہی تو بیہیو تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو تم نے کس شخص کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ پہلے مجھے اپنی حقیقت بتا دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے المیر نے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا، اس کی کرتی کی ڈوری کھینچی۔ نہیں المیر، آپ کو سب حقیقت بتاتی ہوں، پہلے آپ میری بات سنیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اب کی بار رامش کو خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ جس قدر جنونی انسان تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے رامش کو یہی ٹھیک لگا کہ وہ شخص کو اپنی حقیقت بتا دیتی۔ دیکھو، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں، پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں؟ اب تمہیں اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں مجھے اپنی حقیقت بتانی ہے۔ اب تو مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نہیں المیر، جو حقیقت ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئی، سامنے بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شدتیں اسے بے بس کر گئیں۔ اگلی حرکت المیر کی دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا جہالت ہے المیر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ کس قدر یہ جاہلوں والے کام ہیں۔ ہاں میں ہوں اس سے زیادہ جاہل، اور مجھے کیا کہو گی وہ میں کروں گا، یہ جاہلوں والا کام۔ یہ کہتے ہوئے اسے دور کرتا ہوا بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ المیر، میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مجھے طلاق دیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ اس حد تک اتر آئیں گے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں اتر آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ تم کتنی پاک دامن ہو۔
وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے بولا، ہاں ہوں گی میں بد کردار، لیکن آپ کی اس جہالت سے کم ہی گھٹیا ہوں۔ طلاق دیں مجھے، ابھی کے ابھی۔ اس کی بات سن کر المیر ہنستا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا اور اگلے ہی لمحے اسے بیڈ کے اوپر دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ المیر کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہونے لگی، بھرپور مزاحمت کرنے لگی۔ رامش اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے ساری زندگی المیر کی نفرت کی بھینت چڑھنا پڑے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے فرش پر پھینکا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رامش پریشان ہوئی۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ کوئی مرد میری زندگی میں کبھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود میں کیسے مانوں کبھی نہیں آیا؟ تم ڈاکٹر ہو، میں نے بولا ہے ڈاکٹر کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے گھراتا ہوا بلکونی کی طرف چلا گیا۔ رامش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گرد بڑی سی چادر کو لپیٹتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی۔ پورا وجود اس کا ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے کھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ اٹھی، جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈا پانی وجود پر پڑتے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب اسے باہر سے اپنے نام کی پکار سنائی دی، المیر سے بول رہا تھا، ابھی کے ابھی باہر نکلو، لیکن المیر کی باتوں کو سنی انسنی کرتی شاور لینے کے بعد جیسے ہی باہر نکلی، المیر نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ کس کے کہنے پہ جا کے شاور لیا ہے؟ بہت زیادہ تیز بن رہی ہو تم، وہ غصے میں بولا۔ المیر دیکھو، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہارا کسی قسم کا ایسا بیہیو برداشت کروں، پلیز مجھ سے دور رہو۔ وہ غصے میں بولی، دور رہنے کا تو نام ہی مت لو نا، دور تو تم سے رہنا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے المیر نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ المیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسے مت کریں، پین ہوتی ہے مجھے تم سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ وہ غصے میں بولی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم مجھے دھکا دو گی؟ وہ غصے میں بولی۔ ہاں دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بالوں کو پیچھے کرنے لگی اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا لا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جب میری اجازت کے بغیر چلو گی تو بہت کچھ برا دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے المیر نے اس کے دوپٹے کو گلے سے نکال کر دور پھینکا۔ المیر، میں دوبارہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ روتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن المیر دوبارہ سے اس کے اوپر جھکا، ایک دفعہ پھر سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اور آج پہلی دفعہ رامش کو احساس ہوا تھا المیر جیسے شخص کا انتخاب کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ رات بھر وہ اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ نہ جانے رات کا کون سی ایسی نفرت تھی جس کی بھینت اسے چڑھایا گیا تھا۔ صبح صبح رامش آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی جب شاور لے کر وہ شخص باہر نکلا۔ اس نے مڑ کر المیر کی طرف دیکھا۔ باہر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آج بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو،
میری محبت تمہارے چہرے پر بکھری ہوئی ہے، جو کب سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے میں بولا۔ تمیز اور عزت سے بولنے والا المیر اس وقت سنجیدگی پہ اتر آیا۔ جس قدر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، جتنی اس کے لہجے میں تلخی تھی، یہ سب کچھ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، مڑ کر المیر کی طرف دیکھا، چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ المیر، میں سب کچھ بھول جاؤں گی المیر، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے اپنی محبت میں اتنا بے بس نہ کریں اور مجھے اتنی اذیت اور تکلیف نہ دیں جو میں برداشت نہ کر سکوں اور میری محبت نفرت میں بدل جائے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے فرق نہیں پڑے گا تمہاری محبت نفرت میں بدلتی ہے یا جس چیز میں بھی بدلتی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر المیر کی طرف دیکھا، جو غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی، سبھی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی، لیکن نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چنچل سی لڑکی جو ہنستی مسکراتی تھی، اس قدر خاموش تھی۔ اس کی خاموشی سب کو ٹھٹکنے لگی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنا سسرال اچھا نہیں لگا؟ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر سائمہ بیگم کی طرف دیکھا، زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتی ہوئی بولی، نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ وہ نرمی سے بولی۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہی ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ المیر، وہ اسے خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ اپنے بیٹے کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھیں کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے اتنا ظالم یا درندہ نظر آتا ہوں؟ پہلے دن ہی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دوں؟ ابھی تو شروعات ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سائمہ بیگم اس کی بات سن کر پریشان ہوئیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم فضول باتیں کر رہے ہو؟ ساتھ بیٹھی ہوئی نرمین کہنے لگی، مما، آپ کو بھائی کی نیچر کا تو پتہ ہے، بس ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نرمین اٹھ کر چلی گئی۔ مما اسے سمجھا لیں، میرے بارے میں کسی قسم کی بات مت کیا کرے۔ یہ کہہ کر وہ بھی ناشتہ چھوڑتا ہوا کمرے کی طرف آ گیا، ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ تم کمرے کا دروازہ اپنے چہرے پہ اداسی سجا کر رو کر سب کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں بہت زیادہ ظالم درندہ ہوں، میں نے تم پہ بہت زیادہ ظلم کیا۔ وہ غصے میں بولا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ تو میری آنکھوں سے نظر آئے گا نا، اور آپ نے کل رات میرے ساتھ جو بیہیو کیا، اس کی بالکل امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غصے میں بولی۔ مجھے غصہ دکھانے کی کوشش مت کرو، آئی سمجھ؟ شوہر ہوں تمہارا، شوہر کی عزت نہیں کرنی آتی کیا؟ جب شوہر عزت دے گا تو بدلے میں عزت لے گا، ورنہ مجھے فضول میں عزت نہیں کرنی آتی۔ ان باتوں کی رامش سے بالکل بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے رامش کے بالوں سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، کیا فضول بکواس کی ہے تم نے؟ میری عزت نہیں کرو گی؟ عزت تو مجھے اپنی اچھی طرح کروانی آتی ہے، اور کرواؤں گا بھی۔ رامش اپنے بالوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ رویہ تو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔
وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسے رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ یا آپ کا دماغ خراب ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے مجھ سے محبت کی، آپ نے بولا کہ آپ کو مجھ پہ یقین ہے، مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے میرے بارے میں سب کچھ، اس کے باوجود بھی آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، اگر کسی نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا تو مجھ سے پوچھیں، مجھ سے صفائی مانگیں۔ رامش اپنے بالوں کو چھڑاتی ہوئی پیچھے کی طرف ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں وہ محبت جو اس کے دل میں تھی وہ نکل نہیں رہی تھی، اور شاید کبھی نکلنی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد جسے اس نے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، وہ اب اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا تھا، یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اسے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ تو باہر چلا گیا۔ رامش اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، نرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ آپ رو رہی تھی کیا؟ رامین نے محبت سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں رو نہیں رہی بھابھی، جھوٹ تو مت بولیں، آپ کی آنکھوں سے صاف واضح ہو رہا ہے آپ ابھی نہیں بلکہ پہلے بھی بہت زیادہ روتی رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، بس اپنی فیملی والوں کی یاد آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں رونے لگی۔ فیملی والوں کی یاد آ رہی تھی؟ یہ شوہر کے رویے کی وجہ سے رو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے بھائی کی نیچر بہت عجیب ہے، وہ بہت زیادہ شکی مزاج ہیں۔ مجھے تو لگا تھا اپنی بیوی پہ کم از کم شک نہیں کریں گے، میں ان کی بہن ہوں، ساری عمر انہوں نے مجھ پہ شک کیا۔ میں نے میٹرک سے آگے تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی انہوں نے مجھے باہر نہیں جانے دیا، گھر میں مجھے قیدی بنا کے رکھا ہوا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک شکی مزاج انسان ہیں، انہیں بہت زیادہ شک ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی چھوٹی سی انہیں بات کہہ دے تو وہ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ عورتوں سے انہیں بہت زیادہ نفرت ہے۔ نفرت پتہ آپ سے کیسے محبت ہو گئی؟ میں تو کبھی بھی سوچتی ہوں کہ وہ پریشان ہو گئی اور اس کو اس کی باتیں پریشان کرنے لگی۔ نرمین، تم یہ کیا بول رہی ہو؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں جانتی۔ ہم دونوں کافی عرصے سے ساتھ ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اچانک اس شخص کا بدل جانا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آپ یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر نرمین کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں سبھی لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور رامش کل سے آج بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کی ساری کزنس، اس کے تایا کا بیٹا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ واہ بھائی رامش، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پاس کھڑا ہوا اس کا کزن بولا۔ بلال کی بات سن کر رامش کہنے لگی، اور بتاؤ تم کب شادی کر رہی ہو؟ دیکھو، تم سے چھوٹی ہو کر میں نے شادی کروا لی، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کروائی۔ ہم نے جن سے شادی کرنی تھی وہ تو کسی اور کی ہو گئی ہیں، اب ہم کس سے شادی کریں گے؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ بلال کی بات سن کر وہ لب بھینچ کے رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی بلال اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے یہ بات اچھی طرح نوٹ کی تھی۔ اب مسلسل رامش کو
کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رامش کو اب اندازہ ہوا تھا اسے بلال کے ساتھ اتنی فرینڈلی بات نہیں کرنی تھی، کیونکہ یہ بات المیر کو شاید پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد المیر کہنے لگا، لگتا ہے اپنے کزن سے کافی زیادہ فری ہو جو ایسے بات کر رہی تھی، اور کچھ تمہارے کزن تمہاری محبت میں بھی گرفتار ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رامش زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ رامش، اگر کسی چیز نے بے بس کیا ہوا تھا تو وہ اس کا دل تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے لے کے اب تک اس نے اس طرح اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس نہیں کیا تھا جیسے پہلے المیر کے نام پر اس کا دل دھڑکتا تھا، ویسے نہیں دھڑکا تھا، اور یہ چیز اسے پریشان کرنے لگی۔ واپس کمرے میں آنے کے بعد اپنی جیولری اتار رہی تھی جب بہت زور سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اتنی زور سے بند ہوا۔ المیر چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا، اور المیر کو اتنے غصے میں اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر رامش ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ المیر اس کی کلائی کو دبوچا، اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگنے لگی۔ المیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، چوڑیاں لگ رہی ہیں۔ تم گھٹیا عورت ہو، مجھے دھوکہ دوگی۔ تم اپنے کزن سے بھی محبت کرتی تھی، اسے بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، المیر یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے پین ہو رہی ہے، اور کیا فضول بکواس کر رہے ہیں؟ جس کسی سے بھی کوئی بات سن کے آتے ہیں آ کر مجھ پر چلانے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھ پہ یقین نہیں تھا تو شادی ہی نہ کرتے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ المیر نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے بھی، اور تمہارے وجود سے بھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت حسین ہو تم۔ میں حسین نہیں ہوں کیا؟ اب کی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے المیر تو احساس کمتری کا شکار ہے۔ المیر، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک شکی مزاج انسان ہیں، جنہوں نے شک کی بنا پر ساری عمر اپنی بہن کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی بیوی پر آتے ہی پہلے دن ہی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، صرف اس بنا پر کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اگر میں حسین ہوں، کچھ لوگ مجھ پہ مرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں میں بھی ان پہ مرتی ہوں، یا میں نے ہی انہیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وہ لوگ خود ہی میری محبت میں گرفتار ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بھی خود میری طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں نے نہیں بڑھائے تھے، میں نے آپ کو اپنی محبت کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ پہلے آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ بات سن کر المیر اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ اس انداز میں شوہر سے بات کرتے ہیں؟ تمہیں شوہر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے المیر نے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا، اس کے اوپر آنے لگا۔ رامش نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ واو، بہت اچھے، شادی کے اگلے دن ہی طلاق لینے کا کہہ رہی ہو؟ کیسے اپنے گھر والوں کو منہ دکھاؤ گی؟ میرے گھر والے تمہاری طرح چھوٹی سوچ کے مالک نہیں، جو مجھے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ مجھے رہنے کے لیے گھر بھی مل جائے گا، شوہر بھی مل جائے گا، جیسا میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے کزنز، ان میں سے کسی سے شادی کر لوں گی، لیکن کم از کم آپ جیسے شخص کا انتخاب کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شکی مزاج، آپ میں جہالت پائی جاتی ہے۔
وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنی محبت کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو اتنا کہ وہ شخص نہ تو اس کی عزت کرتا ہے نہ ہی اسے محبت کرتا ہے، محض اسے اپنے شک کی بھینت چڑھا رہا ہے، اور یہ تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی جس مرد سے اس نے بے انتہا محبت کی، جسے اتنی اہمیت دی، جسے شادی کرنے کے لیے وہ اپنی فیملی والوں کے خلاف چلی گئی۔ وہی مرد اس پہ شک کر رہا ہے، اسے یہ طعنے دے رہا ہے کہ اس نے اپنے حسن کے پیچھے، اپنے حسن کے جال میں، محبت کے جال میں مردوں کو پھنسایا ہوا ہے، اور یہ بات وہ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دور ہوتی ہوئی وہ وارڈروب کی طرف چلی گئی، وہاں سے ایک سادہ سا سوٹ نکالتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب چینج کر کے واپس آئی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ محض اسے شک کی بھینت چڑھا رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بولا۔ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ میں اتنی بے اعتباری تھی تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ مہندی والے دن ہی انکار کر دیتے کہ مجھ سے آپ نے شادی نہیں کرنی، نہ ہی آپ کو مجھ پہ یقین ہے۔ میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہاڑ میں گئی محبت۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا ہے عورت کے پاس عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور جب آپ مجھے عزت نہیں دے رہے تو میں محبت کا کیا کروں گی؟ محبت مجھے خاک ملے گی۔ محبت میں سب سے پہلا اصول عزت کا ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں عزت دی جاتی ہے، لیکن نہیں، مجھے آپ نے اپنے شک کی بھینت چڑھایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ المیر اس کے پیچھے آیا۔ خبردار، جو تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں جب اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، جب مجھے لوٹ کے اس گھر میں آنا نہیں، تو میں کیوں یہاں پہ قدم رکھوں؟ بولو نا۔ میں نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو مجھے طلاق دے دو گے تو دے دو طلاق۔ میں طلاق لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی، تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ تم میری بیوی ہو، اور میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی انسان ہوں، آئی سمجھ؟ مجھے کوئی چیز مت سمجھیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ضبط سے اس کی آنکھیں نہ جانے کتنے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر رامش، جسے سب لوگ بہادر کہتے تھے، ایک ذہین ترین لڑکی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا المیر جیسے انسان کے ہاتھ لگ گئی تو ہر چیز کھو دے گی۔ روتی سسکتی ہوئی رات کے اس پہر سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، لیکن وہ کم از کم المیر سے دور جانا چاہتی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی المیر کے علاوہ بھی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کے بغیر بھی وہ رہ سکتی ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، اس پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بلال کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اس وقت وہ کسی اور کو کال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بلال، میں سڑک پہ کھڑی ہوئی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم سڑک پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو سڑک پہ تم کیا کر رہی ہو؟ بلال پریشانی کے عالم میں اسے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ، بس تم مجھے لینے آ جاؤ، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بولی، پلیز مجھے لینے آؤ۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ جب اس کے پاس ایک گاڑی رکی، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا
تو سامنے المیر کھڑا ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ المیر نے اس کے بازو سے پکڑا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ وہ غصے میں بولا۔ دیکھو موسم کافی زیادہ خراب ہے، تم نے اپنے جس کزن کو کال کی ہے، میں اسے منع کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم تھا تم نے بلال کو ہی کال کرنی ہے، وہ نہیں آیا۔ چلو اب میرے ساتھ، اتنی رات کو یہاں سے کوئی بھی لینے نہیں آئے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے منع کرنے کی؟ نہیں، مجھے تم سے محبت۔ دیکھو بادل گرج رہے ہیں، کتنا زیادہ موسم خراب ہے۔ چلو۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ جانا، تم مجھ پہ شک کرتے ہو۔ مجھے محبت چاہیے، شک نہیں چاہیے۔ میں شک کی بنیاد پہ یہ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے جانے دو مجھے، میں واپس اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جانے لگی، جب المیر نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ رامش نے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ لیکن میں اس محبت کو نہیں مانتی۔ تمہارے منع کرنے پہ بلال نے منع نہیں ہو جانا۔ اگر میں نے اس سے کال کی ہے تو وہ مجھے لینے آئے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں جا رہی ہوں تم سے طلاق لے کے۔ میں بلال کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر المیر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کو مزید خود سے قریب کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم پہلے میری زندگی میں آئی ہونا، تمہیں اپنا بنا کے رکھوں گا، تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ سڑک ہے یہاں پر، تو اپنے آپ پر کنٹرول کرو، وہ غصے میں بولی۔ نہیں، کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں نے ایک دفعہ بولا ہے نا۔ اچانک سے بادل گرجنے کے ساتھ ہلکی بارش ہونے لگی۔ دیکھو بارش ہو رہی ہے، بھیگ جاؤ گی، چلو میرے ساتھ، المیر نے محبت سے کہا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ اس نے المیر کو خود سے دور دھکا دیا۔ بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ میں خود پیدل چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے چلتے چلتے کافی زیادہ آگے آ چکی تھی۔ المیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر تک آ جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا مجھ سے دور آ گئی ہو۔ اس نے مڑ کر المیر کی طرف دیکھا۔ تم یہ کہتے ہو میں غلط ہوں، میں نے مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوا ہے، دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ ایک عورت کے لیے بڑی گالی یہ ہوتی ہے کوئی اسے بدکردار کہے۔ تم نے مجھے بار بار کہا، مجھ سے میری پاکیزگی کا ثبوت مانگا، کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ اس کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں گی؟ دیکھو غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے تمہیں غلط فہمی نہیں، شک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شک ایک بیماری ہے اور یہ بیماری کبھی نہیں جاتی، تمہارے دل سے بھی کبھی نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے دور کرتی ہوئی کافی زیادہ آگے آ چکی تھی۔ وہ دونوں بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور اس کا بھیگا ہوا سراپا دیکھ کر اپنے آپ پر ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے پاس آ گیا، اس کے بازو سے پکڑ کر مڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے، رومانٹک سا موسم۔ اس کے بعد نئی نویلی دلہن ساتھ ہو تو دل کس قدر بےتاب ہونے لگتا ہے، اس بات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ رامش کے ہاتھ کو
اپنے دل والی جگہ پہ رکھتا ہوا بولا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب کیا تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ مجھے تم سے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ملی جس کا تم مداوع نہیں کر سکتے۔ اب دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی دوبارہ سے اسے دور جانے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا گھر یہاں سے کافی دور تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا سوچ کر دونوں پیدل چلتے جا رہے تھے۔ اب تو وہ تھک چکی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ ایک تو سردیوں کی بارش، اوپر سے اس نے ایک ہلکا پھلکا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر المیر کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ المیر، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اب کی بار وہ کپ کپاتی ہوئی بولی۔ میں نے بولا تھا اتنی بارش میں چلو، اب چلتی جاؤ، بہت نزدیک تمہارا گھر۔ مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا کہنے لگا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی جو بارش کے ساتھ مکس ہو رہے تھے۔ اپنے گالوں پر انہیں محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، چھوٹی نہیں، بہت بڑی غلط فہمی جو شاید میرے دل میں ڈالی گئی تھی۔ تمہیں شاید ساری حقیقت نہ بتا سکوں، لیکن مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے تمہاری حقیقت معلوم نہ ہوتی، میں اسی غلط فہمی میں رہتا تو کبھی تمہارے پیچھے نہ آتا، لیکن میری غلط فہمی دور ہوئی، تبھی تمہارے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، سوال جواب کرنے آیا ہوں۔ پہلے بھی تو آپ پوچھ سکتے تھے، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تھا نا؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان پہ یقین بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ نے مجھ پہ یقین نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے مزید تیزی سے چلنے لگی۔ اچانک بادل گرجنے لگے۔ وہ رک گئی تھی۔ بادل کی گرج کی آواز اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ المیر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا، المیر کے گرم ہاتھوں میں اپنا ٹھنڈا ہاتھ محسوس کر کے وہ گھبرا گئی۔ المیر، میں نے سچ میں آپ سے محبت کی، اور اب تک اگر مجھے کسی چیز نے بے بس کیا ہوا تھا تو وہ آپ کی محبت تھی۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ میں سوچنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ المیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی، کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا میں شاید دوبارہ کبھی ویسی محبت کر پاؤں، کیونکہ میرا دل اب آپ کے نام پہ شدت سے نہیں دھڑکتا۔ آپ کے بارے میں سوچ کر میں خوش نہیں ہوتی، کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے، ایک مرد جب عورت پہ شک کرتا ہے تو فوراً سے عورت کے دل سے اتر جاتا ہے۔ آپ نے بھی یہی کیا، اتر گئے میرے دل سے۔ ایسا کرنے پہ آپ نے مجبور کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے المیر کی طرف دیکھا۔ میں تھک چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بارش بھی رک گئی، وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب کال کرو کوئی ہمیں لینے آئے، کیونکہ گاڑی ہماری کافی پیچھے رہ چکی ہے۔ میں کس کو کال کروں؟ میں کسی کو بھی کال نہیں کرنی۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، سڑک پہ ہی رک جاتے ہیں، واپس گاڑی کی طرف جائیں یا آگے سیدھا گھر کی طرف جائیں، حساب تو برابر بنتا ہے۔ چلو چلتے ہیں، میں تمہیں بہت کچھ بتاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، سائمہ میری سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے۔ نرمین بھی میری سوتیلی بہن ہے، اور یہ سچ تھا جو پہلی دفعہ اس پہ کھلا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جو میری ماں تھی وہ ایک مرد سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو عاشق سے ملتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے برا لگتا تھا
جب ایک غیر مرد میرے گھر آتا، میری ماں گھنٹوں بیٹھ کر اسے باتیں کرتی تھی، اس کے لیے کھانے بناتی تھی، جبکہ بابا جان سے تو اکثر لڑائی رہتی تھی۔ اکثر بابا جان کو برا بھلا کہتی، بابا جان کے سامنے شریف بن جاتی، معصوم بن جاتی۔ اور ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ ماما ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی، بابا کو بھی اور مجھے بھی۔ انہیں ذرا رحم نہ آیا کہ میں ان کا چھوٹا سا بیٹا ہوں، اور یہ بات مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دیتی تھی۔ تب سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا، ہر عورت بے وفا ہوتی ہے، ہر عورت میری ماں کے جیسی ہوتی ہے، جو شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، پھر معصوم بن جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، میری ماں بہت حسین تھی، اتنی حسین تھی کہ ان کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس حسن کا کیا فائدہ جو دھوکہ دے جائے۔ بابا نے کبھی ان سے سوال جواب نہیں کیا، لیکن جب بابا نے سوال کرنا شروع کیا، تب وہ بابا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں ہم اگر کسی چیز کو دیکھ کر آتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ماضی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح میں کبھی اپنے ماضی کو بھول نہیں پایا۔ اپنے ماضی کی وجہ سے ہمیشہ تم پہ شک کرتا رہا۔ سب سے بڑی بات، مہندی کی رات مجھے کسی انجان نمبر سے کال آئی، جس نے مجھے کچھ تصاویر بھیجی۔ حالانکہ میرا دل کہہ رہا تھا، میرا دماغ کہہ رہا تھا، وہ تصاویر ایڈٹ کی گئی ہیں، وہ اصلی نہیں ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک شک دل میں بیٹھ گیا۔ اپنی ماں آنکھوں کے سامنے آنے لگی، جو شادی شدہ ہو کر اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی تھی۔ تو تم تو اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، پھر تم کیوں نہیں دھوکہ دے سکتی؟ یہ ساری چیزیں مجھے یہ سب کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی تھی۔ لیکن میں بہت بے بس ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام گیا۔ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، کہیں دور چلی جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تم سے بہت شدید محبت کی، خود سے بڑھ کر۔ مجھے محبت نہ ہوتی تو تم پہ کیوں شک کرتا؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان پہ شک کیا جاتا ہے۔ ہاں، مانا کہ تمہیں اذیت اور تکلیف دے گیا، مجھے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی تم جو سزا دوگی مجھے قبول ہوگی، میں سزا کا مستحق ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، بہت دفعہ اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن ہمیشہ ہنستے ہوئے ٹال دیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ مذاق کرتا ہے۔ میرے سارے فرینڈز بھی ہمارا بہت مذاق بناتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج ختم ہوا۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہماری ہاؤس جاب شروع ہوئی۔ اس کے بعد بھی وہ کافی دفعہ مجھے ملا۔ ہر بار میری فرینڈز کہتی وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اگنور کر دیتی۔ لاسٹ ڈے پہ اس نے مجھے کہا وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ تب تک تم سے محبت کرتی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، جب بھی تم کسی اور کی ہونے لگو گی تو درمیان میں آ جاؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا ایسا ممکن نہیں ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا سچ میں وہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ اس نے شادی سے ایک دن پہلے مہندی کی رات مجھے کال کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اس کی باتوں پہ یقین کر لو گی۔ سوری، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں یقین کرنا چاہیے تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے، سکھ کا سانس لیا۔ اب سوچ رہے تھے آگے جا کر کیا جواب دیں گے۔ ایک لمبا سفر جو انہوں نے پیدل طے کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے درمیان کی ساری غلط فہمیوں کو ختم کر دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی احساس ہوا اس وقت سب لوگ سو چکے ہوں گے۔ چلے آ جائیں، میرے روم کی طرف چلتے ہیں۔
اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے روم میں لے گئی۔ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے دونوں ٹھنڈ سے کپ کپانے لگے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، بٹ آپ کے لیے میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ ایسی بیگم ہو، اپنے کمرے میں کپڑے بھی نہیں رکھے ہوئے، میں بھائی کے لا کے دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رامش کمرے سے باہر جانے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھنڈ برداشت کر لوں گا۔ جھٹکے سے بازو سے پکڑ لیا۔ تم چینج کر لو، یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ اس کے اوپر جھکا۔ وہ لال سرخ ہو گئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے وقت میں اس نے یہ پہلا محبت بھرا بوسہ لیا جس شخص نے دیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھر گئے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے خوبصورت، یادگار سی رات بن گئی۔